الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جو لی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، برکتاں والا، رحمتاں والا، عزتاں والا، عظمتاں والا اور اللہ دے فضلاں والا مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دوا ہے۔ اللہ رب العزت اساں سب نو اس معزز مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار تے اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان دی نسبت قرآن نال ہے۔ قرآن اور رمضان دا آپس دے اندر بہت بڑا جوڑ ہے۔ رمضان قرآن دے اندر آیا اور قرآن بولو
رمضان دے اندر آیا، اسی مسلمان لوگ نسبت دے قائل بھی ہاں اور نسبت دا احترام بھی کرنے ہاں۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک یہی آسرا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ مل کے بولو، جو تمہارا نہیں وہ زور نل بولو، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس چیز دی نسبت اللہ دے قرآن نل ہو جائے وہ چیز بے مثال بن جاندی ہے۔ مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہنا، کپڑا تسی بھی خریدے ہو، کپڑا میں بھی خریددا، کپڑا صدر بھی خریددا ہے، کپڑا وزیر، مشیر، گورنر، امیر، فقیر ہر انسان خریددا ہے۔ لیکن دکاندار نو تسی کہندے ہو کہ میں قرآن پاک دا غلاف بنانا ہے، تھوڑا سارا کپڑا دے دیو۔ اپنا کپڑا تسی مول لیندے ہو اور قرآن پاک دے غلاف والا کپڑا دکاندار تھانو ثواب سمجھ کے مفت دیندا ہے۔ اللہ نہ کرے تواڈے یا میرے کندھے تو اپنا خریدیا ہویا چمکدار ویرائٹی والا شاندار کپڑا گر جائے، اسی اس دا اتنا احترام نہیں کر دے۔ اللہ نہ کرے جس کپڑے دا قرآن دا غلاف بنانا ہے، اگر وہ زمین تے گر جائے تیرے میرے حواس باختہ ہو جاندن، ہوش اڑ جاندن، چکنیاں چمنیاں اور سلوا کے قرآن پاک دا غلاف بنانے ہیں اور اچھی جگہ تے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تو اپنے اتنے قیمتی کپڑے دی قدر نہیں کیتی جتنی اس کپڑے دی قدر کیتی ہے، تو اس نو جواب دیں گا کہ بھائی جان کسے کپڑے دی نسبت صدر نہ لے، کسے کپڑے دی نسبت وزیر نہ لے، کسے کپڑے دی نسبت امیر نہ لے، اس کپڑے دی نسبت اللہ دے بولو قرآن نال ہے۔ بہت ساری اچھی لکڑی فرنیچر بن دے، بیڈ بن دے، کرسیاں بن دین، دروازے بن دین، ہزار بار ہاتھ مارو پیر مارو تو انو کوئی نہیں ڈانٹے گا۔ لیکن جس لکڑی دی پھٹی اور رحل تے قرآن پاک رکھیا جاندہ ہے، ایک چھوٹا جہا طالب علم اگر اس تے اپنا پیر لا دے وے، قرآن پڑھان والا استاد اس نو سزا دیندہ ہے۔ کیوں استاد جی؟ استاد جی فرماندے نے کہ ایک لکڑی دی نسبت دروازے نہ لے، ایک لکڑی دی نسبت میز نہ لے، ایک لکڑی دی نسبت کرسی نہ لے، اس لکڑی دی نسبت اللہ دے بولو قرآن نہ لے۔ لکھاں کاغذ ردی دی ٹوکری وچ روزانہ بکدے نے، معاشرتی علوم، سائنس، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، اچھے اچھے لیٹر پیڈ ردی دی ٹوکری وچ روزانہ 4 آنے 8 آنے کلو بیچتے ہو۔ اللہ نہ کرے قرآن پاک دا شہید کاغذ ہوئے، بسم اللہ دی با لکھی ہوئے اور مسجد دے پاک صحن دے اندر گریا ہوئے تو آڈی میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ چکاں گے، چماں گے، خوشبو لاواں گے، قرآن پاک دے اندر رکھاں گے اور اچھی جگہ تے رکھ دیواں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بڑے بڑے بہترین اور خوبصورت ترین کاغذ
ردی دی ٹوکری وچ بیچ دیتے، اس ٹکڑے دا تو احترام ادب کیوں کرنا ہے؟ تسی کہو گے کہ کسے کاغذ دی نسبت سائنس نالے، کسے کاغذ دی نسبت کیمسٹری نالے، کسے کاغذ دی نسبت فزکس اور بیالوجی نالے، اس کاغذ دی نسبت اللہ دے قرآن نال ہے۔ معلوم ہویا کہ کپڑا اگر قرآن نال نسبت رکھے کپڑا بے مثال، لکڑی اگر قرآن پاک نال نسبت رکھے لکڑی بے مثال، کاغذ اگر قرآن پاک نال نسبت رکھے کاغذ بے مثال، بچی اگر قرآن پاک نال نسبت رکھے بچی بے مثال، بچہ اگر قرآن پاک نال نسبت رکھے بچہ بے مثال، بابا قرآن پاک نال نسبت رکھے بابا بے مثال، اماں قرآن نال نسبت رکھے اماں بے مثال، بہن قرآن نال نسبت رکھے بہن بے مثال، بیٹی قرآن نال نسبت رکھے بیٹی بے مثال۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماندے نے جس رات دے اندر قرآن میں نازل کیتا او رات راتاں وچوں بے مثال، ساری زندگی دیاں راتاں ایک پاسے، اور لیلۃ القدر والی رات بولو ایک پاسے۔ اللہ پاک نے رمضان نو قدر کیوں عطا فرمائی؟ کیوں عطا فرمائی؟ اس واسطے کہ کاغذ بے مثال قرآن نل ملے، لکڑی بے مثال قرآن نل ملے، اور کپڑا بے مثال قرآن نل ملے، بہن بیٹی ماں بابا بزرگ بچہ بچی قرآن نل ملے بے مثال۔ اور اگر رمضان قرآن نل ملے، رمضان تو بڑا بھی بے مثال مہینہ کوئی ہو؟ بولو کوئی ہو؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت فرماندے نے رمضان و مبارک مہینے جس دے اندر اللہ کریم نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ پنجابی سمجھ آ رہی؟ پٹھان تو نہیں تسی؟ اردو ماشاءاللہ، چلو درمیان درمیان میں اردو بھی ہو جائے گی، یہ سارے پنجابی لوگ ہیں۔ ویسے میں اردو کے لیے بڑا ترستا ہوں، چونکہ میرے مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم مجھے اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی کوشش کیتی ہے میں بھی ہونا پیر ہی بن جاواں، پر تسی مینوں بنن نہیں دینا۔ کی خیال ہے؟ توجہ ہے؟ رمضان المبارک او مہینہ ہے، اور رمضان دی نسبت روزے نالے، اور روزے دی نسبت روزے دار نالے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا روزے دار نال اللہ نو اتنا پیارے، جے اللہ روزے دار دے منہ دی بدبو نو جنت دی خوشبو تو بھی آلہ بنا دے وے گا۔ ہن سبحان اللہ دیواری ہے، یہ اچھی کہو سور نال سبحان اللہ ضروری ہے، اے میری بڑی مجبوری ہے۔ مل کے کہو، ذوق نال کہو، ثواب دی نیت نال کہو، روزے دار نال اللہ نو اتنا پیارے۔ تے میاں گل تے پیار دی ہوندی ہے نا، تے میں گل بھی پیار دی کرن لگاواں، تے اللہ تینوں مینوں قرآن دا پیار، رمضان دا پیار، نبی آخر الزمان دا پیار، رب رحمان دا پیار، صحابہ کرام دا پیار، اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان دا پیار نصیب فرمائے۔ بعض بزرگاں نے لکھے آئے کہ جدو شام دے ٹائم روزے دار دا میدہ خالی ہو جاندا ہے،
ایک سمیل تے بدبو اٹھ دیئے جڑا دوسرا بندہ بھی محسوس کردا ہے دوسرے نو محسوس نہ ہوئے تے اپنے آپ نو تے زیادہ محسوس ہوندی ہے پر میرے ویر میں کہنا گل تے پیار دیئے نا اگر کسے نو کسے بندے نال بھی پیار ہوئے تے او دیاں برائیاں بھی اچھیاں لگ دیاں نے اس دی بدبو بھی خوشبو لگ دیئے او بیمار ہوئے اے بیمار ہو جاندہ ہے اس دے سر نو درد ہوئے اس دے سر نو درد ہو جاندہ ہے اس دے پیٹ وچ درد ہوئے اس دے پیٹ وچ پہلے ہی درد شروع ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نے روزے دار مینوں تیرے نل پیار جوئے اس واسطے میں تیرے منہ دی بدبو نو جنت دی کستوری تو بھی آلہ بڑھا دے مانگا روزے دار نال اللہ نو اننا پیار ہے جے میرا اللہ دریا دیاں مچھلیاں دی ڈیوٹی لا دیندا ہے روزے دار گھر وچ آرام کرے گا تے کدی قرآن دی تلاوت کرے گا میں تواڈی ڈیوٹی لانا واں تسی مچھلیاں مل کے اللہ دے سامنے روزے دار واسطے دعا کرو گی اچھی ذرا تے مینوں تے مسئلہ ان سمجھ آندا ہے اے بھی میرے اللہ دا پیار ہے تے جنوں اللہ نال پیار ہو جاوے اللہ مخلوق دے دل وچ اودا پیار پا دیندا ہے آسمان دے فرشتے اعلان کر دینے اتلے آسمان والےو اس اللہ دے بندے نال پیار کرو اتلے آسمان والےو اس اللہ دے محبوب نال پیار کرو تے سارے فرشتے زمین دے فرشتے نو اعلان کر دینے اے اللہ دا بندہ ہے اے دے نل پیار کرو تے اللہ دے فرشتے نیک بندیاں دے کناں وچ کہہ جاندے نے اے اللہ دا بندہ ہے اے دے نل پیار کرو میرے ویر پرندے بھی اللہ دے ولی نل پیار کر دینے جانور بھی اللہ دے ولی نل پیار کر دینے بندے بھی اللہ دے ولی نل پیار کر دینے کنا پیار کر دینے اللہ پاک فرماندے نے میں ساری مخلوق دے دل وچ اپنے نیک بندے دا پیار پا دینا وا آج اگر بزرگاں دا نام آئے حضرت خواجہ بختیار کاکی زبان تو بلا اختیار نکل دے رحمت اللہ علیہ حضرت با یزید بستامی حضرت جنید بغدادی حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت امام نسائی کسائی بخاری ترمذی رحمہم اللہ اجمعین بلا اختیار زبان میں چو نکل دے رحمہ اللہ صحابی دا نام ہے رضی اللہ میرے ویر کیوں نکل دے زبان میں چون اللہ پاک اپنے نیک بندیاں دا پیار اپنے مخلوق دے دل وچ پا دیندا ہے اپنے نیک بندے دا پیار بولو نہیں یہ روزہ صرف تسی رکھے ہے سارے دا ہے میں راتی تراوی بھی سنانی ہوندی ہے تے اس واسطے میں تو کہوں سی بھائی اینی آواز جی تھانوں جمعہ اج میں پڑھاواں ماشاءاللہ راتی نا میں تراوی وچ انی اچھی آواز ہو جاندی ڈیفینس والے کہندے سانو مسیح تان دی ضرورت ہی نہیں میں کہا سبحان اللہ میرے مرشد نے اگر میں سر دی اجازت نہ دیتی ہوندی نا تے میں ویسے چھڈ دینی سی لیکن چھڈ دینی آکھو انشاءاللہ اللہ پاک کو چھپری دے گا نا جدو میں اپنی کلی فقیر دی وچو اللہ دی آواز آوے آکھو انشاءاللہ الفی اللہ اچھی ذرا نہیں اور اچھی ذرا کہ الفی اللہ چمبے دی بوٹی
اتے مرشد من میرے وچ لائی نفی اس بات دا پانی ملیا اتے ہر رگے ہر جائی ماشاءاللہ کھلی جگہ تے سبحان اللہ بھی کھلی ہونی چاہیے واہ بھائی واہ اتائیں میں کو شیر پاڑی لینا تو سی ویسے سخی بڑے ہو ہے نا چونکہ ساڑھے نبی سخی سن ہیں مولانا امتیاں تو پھر سخی ہونا ہی ہیں السخیو قریب من اللہ سخی اللہ دے بھی قریب السخیو قریب من الرسول سخی رسول دے بھی قریب السخیو قریب من الجنہ سخی جنت دے بھی اے ان گال میں اپنے کو لوگ کرنے لگا سخی مولویاں دے بھی بولو لے یار او چلو سخاوت نہیں کر دے تو بولو تو صحیح سخی مولویاں دے بھی بخیل اللہ تو بھی دور رسول تو بھی دور جنت تو بھی اور جہنم دے بڑا قریب اللہ سانو سخی بنائے انشاءاللہ تسی سخی ہوئے تو قرآن عالی بن جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک نو روزے دار نل کنا پیارے یہ میرا اللہ روزانہ 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 جنت نو سجا دیندہ ہے ایک باری بندے دی شادی ہوئے تے اکو باری ماشاءاللہ مسحری بن دیئے دوبارہ بن دیئے ترس دے نہیں پہ تسی دوبارہ تے اللہ کہندے نے میں روزانہ جنت وچ مسحریاں بنانا تے حورانو کہنا ترانہ گاو اس روزے دار وستے جڑا میری رضا وستے بھکھا رہندا ہے پیاسا رہندا ہے تے بیوی دے قریب نہیں جاندا اے میری رضا نو حاصل کرن وستے میرا بندہ کنی تکلیف تے مشقت کٹدا ہے تسی اج ترانہ گاو نحن النائمات فلا نباس سو ابدا اسی اللہ دیاں او نعمتاں جڑیاں کدی ختم نہیں ہون گیاں نحن الرازیات فلا نسخت ابدا اسی ہمیشہ راضی رواں گیاں کدی تیرے تے ناراض اے میں جنت دیاں حوراں دی گل کر رہا بیویاں دی نہیں کر رہا جڑیاں روزانہ ناراض ہو جاندیاں ہے نا اتھے ماشاءاللہ لڑائی مکدی نہیں اتھے انشاءاللہ ہونی اللہ کہندے نے میں جنت دے قالین سجاواں گا تے میں جنت وچ میز کرسیاں لاواں گا تے میں جنت دے پھلاں نو ذائقے دیواں گا تے میں جنت دے پھلاں نو خوشبو دیواں گا اے روزے دار میں تیرے واسطے جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں چلاواں گا شہد دیاں نہراں چلاواں گا نتھرے ہوئے صاف تے ستھرے پانی دیاں نہراں چلاواں گا اے جنتی جنت دے اندر میں تینوں اپنا دیدار کراواں گا میں کہنا ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے جنت وچ اللہ دا دیدار ایک پاسے علامہ غزالی رحمہ اللہ دی غالباً روایت 88 کروڑ سال جنتی جنت دے اندر اللہ دا دیدار کر دے رہن گے تے اللہ پوچھن کے جنتیو سیر ہو گئے ہو نہیں یا اللہ ہن بس کرو نہیں یا
اللہ ہون رج گئے ہو؟ نہیں یا اللہ گل کیے؟ جنتی عرض کرنگے یا اللہ او جنت دیاں حوراں وچ مزہ نہیں آیا، او جنت دے غلمان وچ مزہ نہیں آیا، او جنت دے پھلاں وچ مزہ نہیں آیا، او جنت دے پھلاں وچ مزہ نہیں آیا، او جنت دیاں سڑکاں وچ مزہ نہیں آیا، او جنت دے چاندی دے محل تے سونے دے برتناں وچ مزہ نہیں آیا، میرے مولا جڑا تیرے دیدار وچ مزہ آیا ہے، اے دید تیری جے ایستا ذرا اے دید تیری جے پانی منگے تے میں کھو ہنجوان دے گیڑاں جی کر دے تینوں کول بٹھا کے اتے اج درد پرانے چھیڑا منگنے تے اللہ کو لو منگ رونے تے اللہ دے سامنے رو اللہ نو روزے دار نال کنا پیارے اللہ فرما دے نے میں روزے دار دی دعا ردی نہیں کردہ فی کل یوم و لیلت دعوت مستجابہ رات ہووے دن ہووے دوپہر ہووے سردی ہووے گرمی ہووے پر بندہ روزے دار ہووے بندہ اللہ نے بڑی آسانی کر دیتی ہے ماشاءاللہ گرمیاں دے روزے رہے ہون ماشاءاللہ کدے جا رہے ہیں سردیاں آلے پاسے جے ہونی نہ رکھو تو پھر میرا خیال ہے ساڑھے تو بڑا کم نصیب کوئی نہیں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں اللہ فرماندے نے میں روزے دار دی دعا بولو دعا عبادت دا مغز ہے دعا مومن دا ہتھیار ہے دلو منگی ہوئی دعا اللہ دی تقدیر بدل دیندی ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے میں کدی کدی سوچنا ہوں جے میں ویکھاں اپنے عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے یہ دیکھاں تیرے فضلاں بلے تے بلے 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 میرے ویر میں سوچنا وانگ اگلیاں قوماں میں ایک گناہ ہوندہ سی تے اللہ انہاں نو صفحستی تو مٹا دیندہ سی کسے تے پتھر برسا دیندہ سی تے کسے نہ جگر پھاڑ دیندہ سی تے کسے دیاں شکلاں بگاڑ دیندہ سی ساڑھے وچ تے سارے گناہ نے اللہ ساڑھے تے پھر بھی رحم کیوں کر دے ساڑھے تے پھر بھی کرم کیوں کر دے میرے ویر میں سوچدا 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 اس گل تے پہنچنا کہ کوئی تے جیڑا ساڑھے وستے دعاواں کر کے گیا لکھاں تے کروڑاں سلام ہون گنبد خضرا دے مکین تے ہزاراں تے بے شماراں سلام ہون آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار یتیمہ دے غمخار سارے جہانہ دے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہ نے رو رو کے ساڑھے وستے دعاواں منگیاں اللہ 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 میری امت دے گناواں نو نہ دیکھی محمد عربی دیا روندیاں ہو یا دعاواں نو دیکھی روزے دار نالوں کننا پیارے کہ اللہ روزے دار دا سونا عبادت بنا دے گا روزے دار سو جاوے تسی ستے نہ رہی ہو ستے ہو کہ جاگ دے ہو جاگ رہے ہو شکر ہے اللہ تو انہوں جاگ دے ہی رکھے جاگ دے آن دے بھاگ جاگ دے نے ہاں جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے ورنہ پھر سویا رہے گا خاک کے سائے تلے
اللہ پاک روزے دار دا سونا عبادت لکھ دیں. اور میں نو حدیث یاد آ گئی، ایک عالم دین سچا پکا کھرا، ہاں کوڑا نہیں، سچا، وہ سو جاوے اور عبادت گزار ساری رات عبادت کردہ رہے. عالم دا سونا عبادت گزار دی ساری رات دی عبادت تو بھی افضل ہے. اس دی عبادت اس دے سون دے ثواب دا بھی مقابلہ. بولو ہاں، مولیاں دی قدر کیتی کرو. اے جڑا مسجد دا امام ہے نا یا مولوی صاحب، اے تواڈے محسن ہیں. بچہ پیدا ہوئے اذان مولوی دیندا ہے، بچہ بڑا ہوئے نورانی قاعدہ مولوی پڑھاندا ہے، بچہ ہور بڑا ہوئے جائز نجائز حلال حرام دے مسئلے مولوی دستا ہے، بچہ جوان ہوئے نکاح مولوی صاحب پڑھاندا ہے، بندہ فوت ہوئے جنازہ. اسی تے تواڈے ساری زندگی دے دوستاں مولوی بغیر تو گزارا ہی نہیں. جنازہ مولوی دی وجہ تو کدی لیٹ نہیں ہویا، اور نکاح بھی مولوی دی وجہ تو کدی. مولوی صاحب ماشاءاللہ رجسٹر پھاڑ کے پہلے ہی بیٹھے ہوندے. جدو بھی کوئی نکاح یا جنازہ لیٹ ہویا رشتہ داران دی وجہ تو، مولوی صاحب 5 منٹ ٹھہریو ساڈے رشتہ دار آ رہے ہیں چہرہ دیکھن واسطے. اگر لیٹ ہوئے تو رشتہ داران دی وجہ تو، مولوی دی وجہ تو. زور العلماء، حضور نے فرمایا علماء دی زیارت کرو. اور ایک حدیث میں نو یاد آ گئی، آپ نے فرمایا جس سچے عالم دین دی زیارت کی تھی اس میری زیارت کی تھی. اکرم العلماء، علماء دی قدر کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنہ صف میں بنی اسرائیل دے نبی کھڑے ہونگے اسے صف دے اندر میری امت دے عالم کھڑے ہونگے. ہاں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر اللہ تو کوئی ڈر دینے خلوت جلوت رات دن سردی گرمی بہار خزاں دے اندر تے کون؟ علم والے، علم والے. اس واسطے میرے ویر میں رد کر رہا ہوں، اللہ پاک نو روزے دار نال تے پیار ہے ہی صحیح. روزے دار کھانا کھاندا ہوے سحری دے ٹائم اللہ پھر بھی پیار کردا ہے. آقا علیہ السلام دا مبارک فرمانے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. ادو لوگ سحری کھاندے رہندے نے اللہ رحمت برساندے رہندے نے. یصلون دی نسبت جدو اللہ دی طرف ہوئے تے مقصد رحمت ہے، مقصد رحمت ہے. تیری میری طرف ہوئے تو مقصد درود ہے، درود پڑھو، درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرشتے مغفرت دی دعا کر دینے، اللہ رحمت بھیج دینے. تسی درود پڑھیا کرو، تسی درود پڑھیا کرو. درمیان اچ میں تنوں 4 مسئلے نہ دس دیواں، ذرا میرا بھی سا نکل جائے گا. نہیں نکلے گا نہیں. ریسٹ از بیسٹ فار ہیلتھ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ توجہ ہے سب دی. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ مرد عورت تے روزہ کی فرض ہے. اور بول پو روزہ. میرے کو ایک بڑا صحت مند بندہ آیا، یعنی میرے جسم دے مطابق او دے جو 4 نکل دے سن. 4 کہندا مولوی جی
میں کہا جی بھائی جی، میں بڑا بیمار ہاں، میں بڑا بیمار ہاں، میں ان کو مسئلہ دسو میں روزہ نہ رکھاں۔ میں کہا تیرا تو بابا فدیہ ہی ڈھیر سارا بڑھنا ہے۔ کہندا کیویں؟ میں کہا باقیاں دا 200 تیرا 500 بڑھنا ہے روزانہ دا۔ کہندا ایڈا مہنگا پھر میں فدیہ دیندا ہی نہیں۔ میں کہا پھر روزے رکھ۔ کہندا روزے کیویں رکھاں، بیمار ہاں۔ میں کہا تو بیمار ہیں، سومو تصحو، حضور نے فرمایا ہے روزہ رکھو اللہ تو انہوں صحت دے گا۔ روزہ رکھو اللہ تو انہوں بولو صحت دے گا۔ اور عاقل انسان تے روزہ فرق ہے، پاگل تے نہیں۔ پاگل نو کی پتا روزے دا کی احترام ہے، روزے دی کی قدر ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں من شہید منکم الشہر فلیصم، رمضان دا مہینہ آوے تو روزہ ضرور رکھو۔ اگر بمرے مجبوری کوئی روزہ قضا ہو گیا ساری زندگی رکھ لو، ساری زندگی اس رمضان دے روزے دے ثواب نو حاصل بولو نہیں کر سکتے۔ میرے ویر میرے کر رہے آمان اللہ پاک نو روزے دار نل کنا پیارے۔ اللہ فرما دینے تو سحری دا کھانا کھا، تسخرو فإن فی السحور برکت، تو سحری دا کھانا کھا میں تیری روزی وچ برکت عطا کر دے مانگا۔ میں تیری روزی وچ بولو اے بہت سارے بندے نا سوچتے نے نا بھئی یار دسترخوان تے مولانا صاحب نو نال بٹھا لئیے، حافظ صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب، انہن بے اے برکت ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گھر دے جی مل کے بشک کھا لو، بارو بشک کوئی مہمان نہ سدو، میں تواڈی روزی چ پھر بھی برکت دے دیاں گا۔ صحابہ کرام دا ساڈے تے احسان ہے، احسان ہے کیویں پتا؟ پہلے ہوندا سی 48 گھنٹے دا روزہ، ایک دن رکھو دوجہ دن ہی گیا، اگلے دن جا کے افطاری کرنی۔ ایک صحابی جوان سن شادی ہوئی تے روزے دے اندر تو انہوں پتہ ہے پچھلے جمعہ میں تو اندر سے ایسی وہ تو انہوں یاد نہیں رہے ہونا، انشاءاللہ کہ یاد ہے۔ اللہ کہندے نے کھانا چھوڑ پینا بولو ادھا جمعہ تسی پڑھایا کرو فائدہ ہوگا۔ گلہ چھوڑ، غیبت چھوڑ، حسد چھوڑ، بغض چھوڑ، کینہ چھوڑ، میں گل بڑھا کے کر رہے ہیں، ٹی وی چھوڑ، اور کنجریاں دے ناچ دیکھنے چھوڑ، اور شراب دے چھلک دے ہوئے جام چھوڑ، جھوٹ چھوڑ، حسد چھوڑ، غیبت چھوڑ، اپنا دل اللہ نال جوڑ۔ اور بیوی اگرچہ تیرے تے حلال ہے، روزے دی حالت وچ او دے کول جانا بھی بولو جوان سن ہو گئی کوتاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا رسول اللہ تسی کہندے ہو شریعت بڑی آسان ہے، اسی مشکل وچ پھس گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا مینوں روزے دار نال اتنا پیارے، افطاری بھی کرو تے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا منگو، میں افطاری دے وقت والی دعا کدی بھی رد نہیں کراں گا۔ تے پھر راتی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ترجمہ مولوی ظفر نو پوچھ لینا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم فتاب علیکم۔ ہن اللہ نے تو انہوں چھٹی دیتی ہے، شامی روزہ کھولو، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، بیوی دا روح بھی راضی۔ ہن بڑے مٹھے بولے ہو اللہ دے بندے ہو، شریعت دے مسئلے مولیوں کو پوچھے کرو، ساڑھے کو لوگ مسئلے ہی اور پوچھ دیں۔ انج پتہ چلے گا حلال اور حرام دا۔ تے میں تے کہنا روزہ
حال میں روزے دی گل کر رہا. رمضان دی نسبت کس دے نال ہے؟ اے میں پہلا جملہ کیا سے تو بولنا نہیں چاہیے. کہ دے نال ہے؟ قرآن نال. یعنی میں قرآن دی گل کرنی ہے لیکن کراں گا مختصر. آکھو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. میرا ویر میں تیری منت کرنا آنکھ دا بھی روزہ. پہلے روزے دی تو کر لئیے. آنکھ دا بھی روزہ النظر سیام من سیام ابلیس. نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے جس پہ پڑے گی عکس کی دے جائے گا. دل میں آئے گا. تسی دماغ دی گل کر دے ہو میں دل دی گل کرنا. چونکہ میرا تعلق دل والے نالے او دل دی دوائی بیچ دینے تے میں گل دماغ دی نہیں کر رہا میں دل دی کر رہا. عکس جب دل میں آئے گا حضرت صاحب کو شوق پیدا ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. آنکھ دا بھی روزہ زبان دا بھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ کے فرماندے سن جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ سامت بڑی چھوٹی ہے جرم بڑے بڑے کر جاندی ہے. اس واسطے میرے ویر ساڈی پنجابی وچ کہندے نے ایو زبان چھتر مرائے ایو زبان تخت بٹھائے. جنہیں اپنی زبان نو کنٹرول کر رہا ایک بندے نال معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ خاموش رہے. حضور نے فرمایا صدیق جدو تک تو چپ رہے اللہ دا فرشتہ تیری طرف جواب دیندا رہے. جدو تو بول پہ فرشتہ تینوں چھڑ کے چلا گیا ہے. لوگ سیانے کہندے نے ایک چوپ تے 100 ایک چوپ تے 100. تسی بھی 100 کھالے پاسے اڑاؤ. اے مسجد دی جھولی ہے انشاءاللہ جتنی زیادہ تسی تعاون کرو گے اتنی اللہ دی رحمت زیادہ ہے گی. آکھو انشاءاللہ. میرے وال ہے توجہ. زبان دا بھی روزہ آنکھ دا بھی روزہ کنا دا بھی روزہ ہاتھ دا بھی روزہ پیران دا بھی. برے کام وال چل کے نہ جاؤ. زبان نال برا بول نہ بولو. ایک بی بی حضور دے دربار وچ لے آئی گئی. یا رسول اللہ بڑی نیک ہے سارا دن روزہ رکھیا سوں سارا دن تے ہن پیاس دی وجہ تو بڑی حالت عجیب ہے مرن دے قریب ہے. حضور علیہ السلام تے حکیم سن اور اللہ سب تو بڑا حکیم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی. آپ نے چہرے تو پڑھ لیا تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا انہوں گرم پانی پلاؤ. تے جدو کہہ کیتی گوشت دے لوتھڑے تے ٹکڑے نکلے. آپ نے فرمایا انہیں اپنے گھر والے دی غیبت کیتی ہے. الغیبت اشد من الزنا. غیبت جڑا گناہ ہے زنا تو بھی بڑا گناہ ہے. آقا علیہ السلام نے جدو فرمایا تے صحابہ کرام عرض کر لگے سوڑیا اسی تینوں بڑی عابدہ زاہدہ سمجھ دے سا. حضور نے فرمایا اچھی عورت ہوئے جڑی اپنے گھر والے دی تعریف کرے. ساڈا ماحول ہے نا ساڈیاں بیبیاں دویاں دی تعریف کرنی ہے گھر والے دی تو کرنی نہیں نا. تے بندیاں بھی دویاں بوٹیاں دی بڑی تعریف کرنی ہے. تے گھر والی بھویں سونے دا ورق ہوئے او دے الو ویکھنا ہی نہیں. واہ بھائی واہ. اس واسطے گھر وچ ماحول ایسا محبت دا بناؤ کہ اللہ رسول دے بعد ساری محبت اپنی بیوی نو دیو. پھر دیکھو زندگی کیسی اچھی گزر دی ہے. اتھے ماشاءاللہ بیوی نک تے انگلی رکھ کے بہ جاندی پھر دوسری بیوی 3 4 اگے میں تینوں کی دساں
توبہ توبہ توبہ، میں جڑے گھر وچ آئیاں نہ روٹی نہ پانی نہ ہانڈی چ بوٹی نہ تن تے کپڑا، میں بڑی بکھی مر وہ گلے ادھے کے کر دی پی جنہیں نو 1 روپیہ نہیں دینا، انہیں پھر انہوں سنانی گل، چپ کر میں تینوں کے دسا، تیرا گھر اللہ تو موڑی چنگا ہے، میرے تو اللہ ہی بچائے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ایک غریب سارا دن مزدوری کر کر مر گیا، اس دا سر گنجا ہو گیا، اس دے کپڑے پھٹ گئے، اس دے ہاتھ پھٹ گئے، اس دی جتی پھٹ گئی ہے۔ کدی جا کے دیکھا کرو بٹھے تے اٹا تھپن والے نوں، اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اللہ دا شکر ادا کیتا کرو۔ ہاں حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ ساڈا معاشرہ کیوں خراب ہو گیا کہ اسی اپنے گھر والے واسطے اچھے نہیں، بیر بڑے اچھے ہیں، بازار شہر خان صاحب ملک صاحب راز صاحب، اور گھر اچھے بنو۔ اچھی بیوی وہ ہے جڑی گھر والے دی تعریف کرے، اور اچھا خامد وہ ہے جیڑا اپنی بیوی دی، میرے مرشد جی فرما دے میں اپنے ایک مرید کول گیا، او دی گھر والی بڑی اچھی روٹی پکائی، تے میں جدو روٹی کھان لگا میں کہ سبحان اللہ، اللہ ہماری بیٹی کی عمر میں علم میں رزق میں برکت عطا فرمائے، بہت اچھی روٹی پکائی۔ میں انی گل کی تھی تے پردے میں ششکیاں دی آواز آنی شروع ہو گئی، میں کہا خیر ہی ہوئے، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی۔ جب میں ادھر میں نے کان لگائے تو اس نے رو کر کہا کہ پیر صاحب آپ میرے گھر والے کے بھی پیر ہیں، میرے بھی پیر ہیں، مدت ہو گئی ہے اس کے ساتھ مجھے رہتے ہوئے 35 سال، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف، انہیں یہی کہ روٹی ساڑ دینی، تو ہانڈی وچ مرچاں زیادہ پانی، نمک تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں کپڑے دھون دا پتہ ہی نہیں، تو پھر لڑائی ہونی اور کی ہونا ہے۔ ہاں شکر کر، شکر کریا کر، شکر والی زندگی گزارو گے انشاءاللہ سکون پاؤ گے، ہاں سکون پاؤ گے۔ توجہ ہے سارے دی میرے ویر، میرا خیال ہے قرآن دی گل کر لیا، ٹائم مکنا لاکھو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں حدیث ممبر بیان کرانگا، حدیث ممبر مشہور حدیث ہے بھی رمضان دے حوالے نال، انشاءاللہ عنوان ہوئے گا خوش نصیب کون اور بد نصیب کون، یاد رہے گا نا؟ باہمیں تسی جمعہ ہی نہ پڑھنا ہو پر اگلیاں گلاں دا تو انشاءاللہ نہیں پتا ہونا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے بہت سارے بھائیاں بزرگاں نہیں پتا میں پردیسی ہو گیا، ہجرت کر آیا نا، اتھو اتھے آ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے جنہوں پتہ چلے نا انہوں پھر آ ہی جانا، آکو انشاءاللہ۔ ایک بھی اخلاص والا ہوئے نا، ایک میں آج تک کدی اپنی مزاج نہیں رکھا وہ مجمع ہوئے نا، بندے 2 ہون تامی ہوئی تقریر کرنی، بندے 2000 ہون تامی ہوئی تقریر کرنی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھایا، اور جمعے میں 1000 دا مجمع، اور جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے سیڑھیاں تو اتر رہے، ایک پنڈ دا بندہ آیا پگڑی پاٹی جتی ٹوٹی، انہوں نے کہا شاہ صاحب جمعے دی تقریر تا رہی صحیح، جمعہ ہی رہ گیا، میں تا اپنے کام میں جو گیا مصروف لیٹ ہو گیا سفر سے۔ آپ نے فرمایا جمعے دی نماز پھر پڑھ لیں، تقریر ہون سن لے، اتھے ہی بیٹھ گئے سیڑھیاں تے، اتھے ہی بیٹھ گئے، ساری تقریر سنائی۔ جیڑے جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے انہوں نے کہا شاہ صاحب کمال ہے، 1000 دے مجمع وچ بھی وہی تقریر، اور ایک دے سامنے بھی فرمایا 1000 دے مجمع وچ بھی ایک دی رضا واسطے کیتی سی، اور ایک دے سامنے بھی ایک دی رضا واسطے کیتی ہے۔ ساڈا تے مشن ہے اسی تے یار راضی کرنا ہے، اسی تے رب راضی کرنا ہے، بندے باویں راضی ہون باویں ناراض، اللہ انہاں بھی راضی ہون دی توفیق دے وے، اسی تے اللہ راضی کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
اللہ کہندے نے میرے بندے رمضان قرآن دا بڑا جوڑے، اس واسطے اللہ اگر روزے رکھن دی توفیق دے وے، اگر عبادت دی توفیق ہوئے تے تلاوت دی توفیق بھی اللہ دے وے۔ آخری گل حدیث قدسی سنانا وانگ، واقعات تے میرے سینے دے اندر سمندر ہے، تے او سمندر ہے جدا کنارہ کوئی نہیں۔ میرا اللہ خود کہندا ہے میرے بندے تسی قرآن پڑھو گے میں تھوڑیاں پریشانیاں دور کر دیواں گا۔ جنہاں نوں چاہیے پریشانیاں دور ہون او آکھو سبحان اللہ، تے جنہاں نوں چاہیے حالی 1 مہینہ سال رہن او بشک نہ آکھو، مل کے آکھو۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تسی قرآن پڑھو گے تے میں تواڈے فاقے دور کر دیاں گا، تسی قرآن پڑھو گے تے میں تواڈے قرضے دور کر دیاں گا، تسی قرآن پڑھو گے تے میں تواڈی قبر نو جنت دا باغ بنا دیواں گا، تسی قرآن پڑھو گے تے میں پل صراط دا رستہ آسان کر دیواں گا، تسی قرآن پڑھو گے تے میں میدان معاشر دیاں پریشانیاں تو بچا لواں گا، تسی قرآن پڑھو گے، تسی قرآن پڑھو گے تے میں تواڈی قبر نو جنت دا باغ بنا دیواں گا، تسی قرآن پڑھو گے تے میں تواڈے گھر نو 14ویں دے چن دی طرح چمکا دیواں گا، تسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ گے تے میں دن قیامت دے اعلان کراں گا اے حافظ قرآن آج قرآن پڑھدا جا، جنت دیا سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے والناس ہوئے گی وہ تیرا آخری مقام ہوئے گا۔ مسئلہ میں تو ایک دسے رمضان دا جنہوں ہور ضرورت ہوئے نا وہ بعد میرے کو پوچھ لے، اور میں تو کم دسوں کہ رمضان 4 کم کرنے کنے بولو۔ ویسے پہلے نمبر تے کلمہ طیبہ ہے کہ اس دا ورد زیادہ کرو، لا الہ بولو الا اللہ، اور دوسرے نمبر تے استغفار کثرت نل کرو اور استغفار، اور تیسرے نمبر تے اللہ کو جنت منگو، جنت الفردوس منگو۔ جدو سخی کو منگنا ہے پھر منگن اس کیڑی کنجوسی ہے، دینا لاتے وہ سخی ہے، اور وہ سخی ہے جڑا صدقے خیرات دیندا ہے۔ دنیا دا کوئی سخی صدقے خیرات نہیں دیندا، غریب نو پتہ چلدا ہے فلانا بڑا سخی ہے، او بوہ کھڑکو 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 تھک جاندہ ہے، اندرو آواز آندی ہے سخی اور اندہ موڈ خراب، پیٹ خراب، طبیعت خراب، او سخی آہا کیسا سخی، اس کو جنت الفردوس منگو۔ اور نمبر 4 جہنم تو پناہ منگو، جہنم تو او بولو۔ میں 2 اضافی کام دسنا قرآن دی گل کر رہا سا، ایک تلاوت کرو اور ایک کملی والے تے درود پاک کثرت نل پڑھو، درود پاک کثرت نل پڑھو، یاد رہے گا۔ پہلا کام، پہلا افضل الذکر لا الہ، سارے پڑھو لا الہ۔ اللہ کرے تو انو مردے ویلے بھی کلمہ نصیب ہوئے تے جیندیاں بھی ہوئے۔ ساڑھے لوگ جیندیاں پڑھ دے نہیں تے دعا دین دین، اللہ کرے تو انو مردے ویلے بھائی جیندیاں پڑھو گے تو مردے ویلے ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ باجو خالی پلہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ باجو خالی پلہ، ہر دم اللہ۔ عرش بھی اوندا فرش بھی اوندا، عرش بھی اوندا فرش بھی اوندا، اوہ مالک واحد کلا، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ باجو خالی پلہ، ہر دم اللہ
اللہ ہی اللہ اللہ آپ محافظ بندا اللہ آپ محافظ بندا پیڑ جدو کر دیے اللہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ اللہ باجو خالی پلہ ہر دم اللہ مل کے پڑھو ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ اللہ باجو خالی پلہ ہر دم اللہ مزہ نہیں آ رہا ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ بڈھے بیڑے بننے لگ دے بڈھے بیڑے بننے لگ دے کر دے ویج او کرم سواللہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ اللہ باجو خالی پلہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ درد غمان دے جکھڑا اندر درد غمان دے جکھڑا اندر ذکر کراتے ہووے تسلہ ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ ہر دم اللہ مل کے پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ زمین و زمان میں ہے اللہ سارے جہاں میں ہے اللہ لا الہ مل کے بڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.